کہیں میرے گھروں سے میرے ہاتھوں سے دین تو نہیں جا رہا ہے. یہ چند آیتیں تھی. ایک حدیث بھی بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم ایسے ہیں, مسلمان معاشرہ ایسا ہے, معاشرے کے متعلق ایسا ہے جیسے ایک آبی جہاز ہو. اللہ کے نبی نے مثال دی, حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. آبی جہاز ہو, اس کے چند خانے ہو. سمندری جہاز آسان, اس کا کوئی ایک تہ نیچے پانی میں ہوتا ہے, یا پورس آپس میں آپ دور پانی, یا بعض ایسی جہاز وہ بالکل پانی میں ہی ہوتے ہیں. ایسے بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں دنیا کی سیر پار سے, جو بڑا وہ جہاز ہوتا ہے سمندری جہاز. تو اللہ کے نبی نے ایک مثال دی سماج کو, ایسے مسلم سماج کیسا ہونا چاہیے اور کیا اس کا ذمہ داری, وہی جو حدیث میں نے پہلے ملا ہوئی, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان نگران ہے. جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بس ذمہ دار بن گیا. اب اپنے اینگل سے دیکھنا ہے, وہ بوڑھ بوڑھ چھس, وہ خاندار چھس, بزرگ چھس, وہ آفیسر دیور, وہ کیا چھس, اپنی ماتحت متعلق اپنے اپروز کے جتنا اس کو اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اس سے حکم کو مسئول پوچھا جائے گا ان رعیتی ہی, اپنی رعیت اپنی ماتحتوں کے بارے میں. ہاں, تو اللہ کے نبی نے مثال دی, کہا کہ ایک سمندری جہاز ہے, کچھ کھانے اس کے پانی کے اوپر ہے, کچھ کھانے نیچے ہیں, کچھ کے پورشز آبس منز. اب کیا ہے, اوپر والوں کو نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. نیچے والوں کو پانی کی, سارا نظام انجینئرنگ بھی یہی کہتی ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے, یم آبس منز یم پورچ, اس ان کھانے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑے وہ اوپر ہی سطح میں آنا ہے. اب آج کل اندر ہی سارا ہے, یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے وہ جو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ اس کھانے میں آنا تھا پورس میں اس پہ متمدن یہ نیبر بالٹی ہے گوتر, یا جس انداز سے بھی کھڑکی کھول کر ہم پانی جس مگر آپ سطح نہیں ہور چھو بنس پورس پہ آپ ضرورت من کو چھو ہور. اب وہ ان کا بار بار آنا, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ان کا آنا جانا لگا رہے گا کیونکہ پانی کی ضرورت ہے. مہینوں پر سفر ہوا کرتا تھا پہلے ان جہازوں میں. اب اگر ان نچلے کھانے والوں نے یہ سوچا کہ ہم اوپر والوں کو تکلیف دے رہے ہیں, شاید ہے نا کچھ نا عقل زیادہ پانی دینس مقابل کام کران, بس پہ شیطان سے سہان تے حیوان اتھو, کہتے یار ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں, ہم کیوں نہ اتنی کھڑکی کھولیں کس کھانے میں جو پانی میں ہے. ارے ان کو اب کیا بار بار تکلیف دینا. یہ معاشرہ مسلم معاشرہ سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ اگر ان نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں, اوپر والوں ہم بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, اور انہوں نے نیچے ہی پانی نکالنے کا انتظام کیا اور انہوں نے مطلب کرنے کا ارادہ کیا, اور اوپر والے ان کو نہ سمجھائیں, اگر اوپر والے ان کو نہ سمجھائیں تو بیڑا گھرک ہو جائے گا سارا. کچھ جو کھولو دور رسا کرو. اگر اوپر والوں نے نچلے والوں کی فکر نہ کی ان کے اس عمل پر, تو اوپر والے بھی نیچے والے بھی سارا جہاز ڈوب جائے گا. اس طرح مسلم معاشرہ ہے. اللہ کے نبی نے بہترین مثال کہا, کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا مثال, کون فلاسفہ جیسا مثال دے سکتا ہے ایسی. تو آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح مسلم معاشرہ ہے. ابھی کہتے ہیں نا رو زمانہ رو بایا تلا نمازہ پڑھا تلا بڑا ماں ایمن خرافات ان برے بے حیا اڈوں پر کھڑے نہیں ہوں گے. چلو یار اس وقت میں قرآن سیکھیں, اس وقت میں حدیث سیکھیں, اللہ کی بات سیکھیں, اللہ کے نبی کی بات, کوئی اچھا کام کریں جن سے پوشن میں اس مذہب سے اسلام میں. چلو مسجد میں جاتے ہیں یار, چلو کچھ سیکھتے ہیں, چلو کسی عالم سے رجوع کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, کیوں ہم خرافات میں. اب جب جو کچھ دیندار ہوتے ہیں, کچھ علماء ہوتے ہیں, سمجھاتے ہیں پر کیا اس کو کوئی شبہ چھ مین کا بس کہتے ہیں, بس وہی متکبرانہ کہتے کہ صاحب مسلمان نے محسن سمجھے, اور میں متکبرانہ جواب ان کو دیتا ہوں کہ قرض بنے کم چھ مین کا بس جواب بڑا سخت جواب ہے اللہ کے الفاظ. اب اس سے کیا ہوگا پھر اگر کہ یہ منز گسا تکلیف ون پتہ گژھِ سُے حال یُس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم معاشرے کی کیا دی مثال دی. سارا معاشرہ بے حیائی, کفر, شرک اور بے حیائی کی اس دلدل میں کیا دستہ چلا جائے گا اور ختم. ایمان بھی ہم سے نکل جائے گا, چھن جائے گا اللہ کے الفاظ. یہ ایک ہمارے مفتی نثار صاحب ہے, وہ آپ پچھلے دن بیان سنا, انہیں ایک واقعہ بیان کیا.
جی مطلب شمین کا بھی واسطہ اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی نے ذمہ دار نہیں ہر ایک کلمے والے کے لیے، ہر ایک کلمے والے کے لیے مجھے ذمہ دار، میری بہن ہے اس کی فکر کوئی غیر نہیں کرے گا، مجھے کرنی ہے، میرا بھائی ہے اس کا فکر کون کرے گا، مجھے کرنی ہے، کوئی غیر نہیں آئے گا۔ ہاں جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے کم از کم اتنا تو کرو، کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں، یا اے اللہ کے نبی میرے دین کی خاطر ایک دو بول بولے تھے، اے اللہ کے نبی میری شفاعت کیجیے، گلے سے لگائیں گے، اگر نہ میرے ہاتھوں سے دین مٹ رہا ہے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو جانا تو ہے نبی کے سامنے، تو جانا ہے، یہ تو حق ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان تھا، اس کو دیندار طبقہ ایسے کہتے تھے مداحت کرائیں غلط کہیں ہیں، جیسے ہم آج جوان کو کہتے ہیں کہ جوانی اس جوانی کے بارے میں آپ کو سوال ہوگا، ٹھیک ہے پڑھائی ہے، اسٹڈی ہے، یہ ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن منزل کوئی اور ہے ہماری، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے، انہیں مسجدوں سے انہیں قرآن سے ہمیں چلنا ہے اور دیکھنا ہے ان کے آنکھوں سے۔ تو اس کو بتایا، تو وہی متکبرانہ جواب دیتا تھا، کیا اس میں چشے میں کا بھی بس متکبر، وہ تکبر اللہ کو زیادہ پسند نہیں آئے، بڑا میرے کہ نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ۔ ہاں تو چند دن ہوئے وہ بیمار ہو گیا، کیا اس کو ہاں ہمارے مفتی نثار صاحب ہیں دار القاسم میں، ان کی جو ذمہ دار ہے، محتمم ہے، پرنسپل ہے، ان کے استاد ایک ساتھی عزیز مفتی عبداللطیف صاحب، ان کا اپنا خود کا واقعہ ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، خود کا ریئل واقعہ ہے، انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا اس کے متعلق، میں عرض کروں بس اس پر مجھے کہہ رہے معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا، میں کیا سے کریں نہیں، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے آپ کو بولنا ہے، آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے سوچ کر اوپر اس نبی سے دین ہے نا۔ تو وہ کہتا تھا چیز میں کب بس ایک وقت گزرتا گیا، وہ بیمار ہو گیا، اللہ کو وہ ادا پسند نہیں آئی کہ ایک تو دین کی دعوت، اس کو دین کی بات بتائی جا رہی ہے اور یہ متکبرانہ جواب الٹا، تو بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا، اللہ کے لیے حفاظت، مطلب اپنوں نے بھی اس کو پھینکا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو پیخانہ منہ سے نکل گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، پڑا رہا چند دن اسی بیماری میں گزرتا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ذلیل کر، اللہ تعالیٰ وہ ذلت پھر دکھاتے جب متکبرانہ الفاظ سے واپس ہم جواب دیں۔ کوئی بزرگ مجھے سمجھایا، بولے متا کرتی ہے آواز سے بیاں کیا تو دین داغ وہ نعوذ باللہ، کتنی نازک الفاظ ہیں یہ کفر کی دہلیز تک ہمیں لے گئے، دین داغ وہ اللہ کے نبی نے ذمہ داری رکھی ہے ہر ایک فرد بشر کو، مسلم کو، مسلمان کو، کلمے والے کو، تو میں کہیں ججمنٹ کر لوں بس، اور میں الٹا جواب اس کو دے رہا ہوں۔ اب وہ بیچارہ بزرگ دیندار عالم ہوتا ہے، وہ سہ لیتا ہے، اس کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن خطرے کی گھنٹی اس کے لیے بچ گئی، جو یہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ گیا، بس اب خیر نہیں ہے۔ ہاں تو کہہ رہے اسی بیماری میں مبتلا ہے، اپنے بھی اس کو دور نزدیک لے جا رہے ہیں نا۔ جوان تھا، جوان کی عمر میں تھا، وہ یم یا جوانی میں ناز سے آسان بہن تاؤ پہسن بکر بکر، اب وہ بیماری میں مبتلا، اب 2-4 دن اس بیماری میں مبتلا، اسی ڈیتھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھی ایک عجیب، دیکھو کیا اللہ کا نظام ہے، متکبرانہ جواب کی کیا سزا ہے، نہ کہ دنیا میں آخرت میں اللہ کے لیے۔ تو اب وہ جب جنازہ ہو گیا، اب وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی، اب اس کا کفن دفن کا کس طرح کیا نہیں کیا، بالکل نہ چاہنے کے انداز میں کیا سب نے۔ اب جب اس کا جنازہ نکلا تو کتے اس کے جنازے کے پیچھے جھپٹ پڑے، اب کوشش کر رہے ہیں، کتے کوشش کر رہے ہیں اس تابوت کو ہم چھینے ان لوگوں سے، یہاں سے بھی حملے، یہاں سے بھی حملے، کتے پیچھے پڑے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ سارے جمع ہو گئے، بھائی کیا یہ کیسے بچایا جائے، اب سارے بچا رہے ہیں اس تابوت کو، لیکن کتے اتنی شدت سے حملہ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے یہ چھینے۔ تو کہتے کسی طرح قبرستان تک پہنچایا، کسی طرح کتے پھر بھی حملہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو چھین لیتے، تو کسی طرح بچایا، لوگوں نے سارے جمع ہو گئے، اب کسی طرح اس کو قبر میں اتار ہی دیا۔ اب قبر میں جب اتار دیا، کتے اب قبر پہ حملہ کر رہے ہیں، قبر پہ حملہ کر رہے ہیں، اب سارے عاجز۔ مفتی عبداللطیف صاحب کے پاس بات پہنچی، انہوں نے کہا اس میں اللہ کا کچھ راز ہے، اللہ کا کچھ، بھائی میں فتویٰ دے رہا ہوں، تھے عالم تھے، ہمیں فتویٰ دے رہا ہوں قبر کو کھول، قبر کو۔ اب نزدیکی جو پولیس اسٹیشن تھا اس سے بھی جو ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اپنی ڈیوٹی، تو ان سے بھی اجازت لی، بھائی ہمیں صاحب نے فتویٰ، ہمیں شرعی طور پر ہمیں روایت ملی ہے، بھائی آپ کی بھی اجازت ہمیں چاہیے، ہم قبر کھول رہے ہیں کہ اس کے
نظام نظم و ضابطے قانون ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ اجازت لے لی، قبر کھولی گئی، قبر دوبارہ کھولی گئی. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رشتہ دار سب وہاں تھے، پورے لوگ جمع تھے، میت نہیں ہے. میت وہاں ایک سور لیٹا ہوا ہے، پگ، اور اس کے گلے میں ایک لوہے کا توک ڈالا ہوا ہے. بنا چیمین کا بس متکبرانہ جواب. مسلم معاشرہ کیسے آئے گا وجود میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو فرمائی معاشرے کے مطابق، اب مرد یہ طریقے کی تکلیف، اور جس روح کی جانب ہم جا رہے ہیں، اور باطن نے اتنی محنت کی، میرا پڑھائی کا نظام ہے نا، میرے بزنس کا نظام، میرے گھروں کا نظام ایسا بنایا وہ تھوڑا پھنسے. میں علمس نش گھنچ وقت بتلا قرآن بابا کا کتاب اتن مز، مجھے وقت ہی نہیں ہے. میرا بچہ ہے چھوٹا، اس کو وقت نہیں مل رہا ہے کہ اس کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سکوں، پڑھوا سکوں، ہے نا. ایسا ہمیں جھگڑا ہوا ہے. یہ سمجھو کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا اس امت کے لیے، اور کیا ذمہ داری ہمیں سونپ کر. نبی تو کوئی نہیں آئے گا بھائی، یہ ہمیں ہی کرنا ہے. آپ ایسے کر دو پانے. تو مسلم معاشرہ میرے ہاتھوں میں بگاڑنا بھی ہے اور سنبھالنا بھی ہے. اب چلو، اب میں گھروں سے نکلا ہوں، ایک تعلیمی نظام میں چلو ایک ضرورت ہے ہماری، لیکن اب مجھے غیرت نکالنی ہے کہ میں نہ کچھ پہنو اتو وہ ایمانی گسوں، میں نہ کچھ میں کلمہ مشہد گسوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اسلام اجنبیت کی حالت میں سٹارٹ شروع ہوا ہے، پھیلا ہے، وسيعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا. پر کیا مانا ایک ایسا ماجی ایسا قرآن پر ایسا ہی تو لگے. آج تو ہمارا سماج ایسا ہی، ہائی بنے پولیس، ہائی بنے نماز پڑھنے، ہائی مہذب لباس، ہائی شاز لباس. یہی تو اجنبیت ہے بھائی. دین داری تو ہے انتو دبیر لباس ہے جت خدائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ آگے. اب چلو میں دس گز کا سوچ کے مذاق بھی نہیں، ہائی بنے جت خدائی انتو دبیر. یہی تو اجنبیت پن ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، نبی نے کہا فتوبا للغربا. اس معلومات رہے ات وقت سمجھات مینس دینس ہاں ات یہ پکنائی پڑھنائی. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو تم کچھ بہتر ہے، ہنس کچھ آفیسر ہے بہتر، ڈگری والا بہتر ہے، بزنس والا نہ. میرے نبی نے کہا تم میں سے بہترین شخص جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو ایسا کرے، بہترین شخص ہے. اب مجھے ٹٹولنا ہے، راستہ نکالنا ہے کہ اس کو مجھے کیسا حدیث مستعد بنوں. بٹونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اے میری محبوبہ چون حدیث آئے میں پنس دوستس ساوز رام غلط ہے. وہ کسی بے حیائی کام تک جا رہا تھا، بے حیائی اڈس کو اس پکان ہے بری کام. میں نے اس کو رکایا، میں نے کہا اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے بے حیائی کی طرف مت جاؤ. اے اللہ کے نبی، میں نے اس کی آپ کی حدیث بولی تھی، کتنے خوش ہوں گے میرے پیغمبر. یہ ہمارے لیے کوئی غیروں کے لیے نہیں ہے، تو اپنے میں کوئی اپنی بات کہنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور وہ کیسے ہونا شیمان کر دو. پھر ایسے ایسے انجام ہوتے ہیں. اللہ کے حفاظت. کہیں میں مرتے میں جب مرنے کے قریب کہیں میں ایمان سے تو خالی نہیں ہو رہا ہوں. ایسے مسلم لڑکا ہوں، میں جوان ہوں، اپنے اپروچ کے حساب سے دین کو پھیلاؤ. یہ بڑی کمپنیوں کا ایڈورٹائزر آج سے فخر سان مجھے ہینڈ کمپنی ایڈورٹائزر. ارے دین میرے گھروں سے، خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، ساؤتھ سے ہے، نارتھ سے ہے، جہاں سے بھی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جکڑے ہوئے اس تعلیمی نظام میں، لیکن اب یہاں بھی موقع ہے. اب وہ اسٹڈی بھی کرو دنیاوی، وہ ہماری ایک ضرورت ہے. اگر سن اسلا بزرگ بہترین مثال دیوان دما یہ دنیا بڑی تھے کہ جھگڑا اشن کھنس سے فرصت ہے. یہ یہی مثال ہے کہ واش روم جانا ہماری ضرورت ہے، باتھ روم جانا اگر دوست نہیں گئی کیا مانا ہم ارے ضرور ہو. اسی طرح یہ دنیاوی نظام ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، دنیاوی ضرورتیں ہو، کرو پڑھو ضرورت کے حد تک. مقصود ہمارا اللہ اور اللہ کا رسول ہے، منزل ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لایا ہوا دین ہے. ہاں میں کسی لڑکا ہوں، لیکن کہیں میں کسی غیروں کے اس مذہب کو تاکہ کو پوشن دیوا اس پن دین چیز بتراوا. لہٰذا یہاں جو ہے یہ بہائی کے اڈے وغیرہ ہیں. میں سوشل میڈیا کے واسطے سے بھی کہہ رہا ہوں، پیرنٹ سے
अरे भाई मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आया वो हॉस्टल में ही है, कहीं हॉस्टल के नाम से, ट्यूशन और पढ़ाई के नाम से कहीं और है? मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है या पढ़ाई के पर्दे के पीछे कहीं और है? हमारा राजबाग है, मोदी रहमतुल्लाह साहब पिछली दफा में उलमा तौलबा को बुलाया था, उनकी जुबानी हमारे राजबाग, मैंने खुद देखा है, उनकी इशू मर्ज खतर के ये अलमिया है, रोना है हमारे लिए, हमारी मुस्लिम, ये तो हमारी बच्चियां हैं भाई, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। बच्ची आसान ब्रह्म जमान अगर तेम मामूली घर पर्द इत तुलियाव ना, पत लगे हमसाय दर्स पता कि पर्द वुचन खतर उस घर में रिश्ते